खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम सामीन नाज़रीन को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद यीशु मसीह में मैं पर उम्मीद हूँ कि आप और आपके ख़ानदान सही सलामत, तंदुरुस्त और तवाना होंगे और हमेशा ऐसा ही रहे। नाज़रीन, हमारा सिलसिला क्रिश्चियन एस्कटोलॉजी यानी मसीही इल्मुल आखरत, जो कि इल्म अलहियात के जामे मज़ामीन में से एक है, यानी एक बड़ा मज़मून है, और इस मज़मून में हम ज़माने आखरत के ताल्लुक़ से सीखते हैं। किताब मुक़द्दस के अंदर बहुत सारे अबवाब, आयात, अल्फाज और चंद कुतुब भी मौजूद हैं जो आखिरी ज़माने के ताल्लुक़ से खूबसूरत मवाद फ़राहम करती हैं। लेकिन फ़िल वक्त हमने मुकाशफ़ा की किताब को मुंतखब किया है ताकि हम आखरत के ताल्लुक़ से सीख सकें। तो आपको याद होगा कि अब तक बड़ी तफसील के साथ हम मुकाशफ़ा की किताब का पहला बाब और फिर दूसरे बाब की 13वीं आयत मुक़द्दसा तक बड़ी तफसील के साथ सीख चुके हैं। तो आज हम फिर खुदा के पाक कलाम में से मुकाशफ़ा की किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी 14वीं आयत मुक़द्दसा जो है इसके ताल्लुक़ से सीखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहूँगा कि हम 14वीं आयत की तिलावत करें। इस जगह पर यूँ मरकूम है, लेकिन मुझे चंद बातों की तुझसे शिकायत है, इसलिए कि तेरे यहाँ बास लोग बलाम की तालीम मानने वाले हैं, जिसने बलक को बनी इसराइल के सामने ठोकर खिलाने वाली चीज़ रखने की तालीम दी, यानी ये कि वो बुतों की कुर्बानियाँ खाएं और हराम कारी करें। खुदा के मुक़द्दस कलाम का पढ़ा जाना हमारे लिए बरकत का बायस हो। आइए दुआ मांगे। खुदा बाप, मुझे अपनी गलतियों का गहरा एहसास है, इसलिए मैं कभी भी तेरे कलाम को अपनी कुव्वत से या ताकत से बयान नहीं कर सकता। तो मुझे फजल दे ताकि मैं तेरे कलाम को बयान करूं। इस तरह तमाम सुनने वालों को तेरे पाक हाथों में देता हूं। सुने, समझें और अमल करें और बरकत पाएं मसीह खुदाम के वसीले से, आमीन। नाज़रीन, इससे पहले कि हम 14वीं आयत मुक़द्दसा पर गौर व खोज करें, यानी मुकाशफ़ा की किताब, उसका दूसरा बाब, उसकी 14वीं आयत को हम तफसील के साथ देखें। 13वीं आयत के ताल्लुक़ से मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाहता हूँ। अगर आप बाकायदगी के साथ मुकाशफ़ा की तफसीर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अमल कर रहे हैं, बरकत पा रहे हैं, तो आपको याद होगा कि हमने 13वीं आयत मुक़द्दसा में एक शख्सियत के ताल्लुक़ से बड़ी तफसील के साथ सीखा था, और वो शख्सियत जो है इंतपास नामी शख्सियत है, जो मुकाशफ़ा दूसरे बाब की 13वीं आयत में एक नुमायाँ नाम है। मैं इख्तिसार के साथ बताना चाहता हूँ कि ये नाम पढ़ने से पता चलता है ये कोई आम शख्स नहीं होगा। ज़ाहिर है कि पूरे ख़त में इसका नाम लिया गया, और वो भी हमारे प्यारे खुदावंद यीशु मसीह ने से अपना वफ़ादार शहीद इंतपास कहा है, तो यकीनन ये कोई मशहूर, मारूफ और बहुत ही खुदावंद के करीब तरीन लोगों में से एक होगा। तो आपको मैंने बताया था बड़ी तफसील के साथ कि हमें तारीख़ से कुछ जो है वो मदद मिलती है, और अज़र तारीख़ ये यूहन्ना का जो यीशु मसीह का शागिर्द था और इस किताब का लिखारी है, इंतपास गालबन उसका शागिर्द था, और यूहन्ना ने ही इसे बिशप के ओहदे पे मखसूस किया, और यूँ इस तरह से ये खुदावंद यीशु मसीह का बड़ा ही वफ़ादार सिपाही था, जो परगमन कलीसिया के अंदर खुदावंद का कलाम बड़ी दयानतदारी के साथ फैला रहा था, और नाशर कलाम फैलाता था, बल्कि साथ साथ स्तिफनस की तरह
غیر مسیحی لوگوں کے سامنے انجیل جلیل کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ مناظرے بھی کرتا تھا۔ تو انتپاس بھی جو ہے وہ اسطفنس کی طرح بڑا ہی دلیر بہادر شخص تھا، جو غیر اقوام کے پجاریوں کو، بت پرستوں کو جو ہے وہ خداوند کی تعلیم سکھاتا تھا، اور یوں اس طریقے سے انتپاس کی تبلیغ سے، تعلیم سے بے شمار جو بت پرست ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کی طرف آ گئے۔ اور دمیترس کی طرح اس دفعہ بھی پجاریوں کو بڑا اس بات کا نقصان ہوا، لوگوں نے مندروں کو چھوڑنا شروع کر دیا اور کلیسیا کے حلقے میں شامل ہونا شروع کر دیا، اور دیگر دیوتاؤں کے پجاریوں نے یہ ایک لائے عمل تیار کیا کہ وہ کسی بھی طرح سے جو ہے انتپاس کو راستے سے ہٹائیں۔ انہوں نے پہلے انتپاس کو اس بات کے لیے خبردار کیا کہ وہ یسوع ناصری کی تعلیم نہ دے، یعنی اس تبلیغ کو بند کر دے، اور دوسرے یہ کہ وہ ان کے دیوتاؤں کی نہ صرف مخالفت کرے بلکہ ان کی پیروی کرے، کیونکہ ان کے خیال کے مطابق ان کے جو دیوی اور دیوتا ہیں وہ شروع سے چلے آ رہے ہیں، جبکہ یسوع ناصری ایک مجرم کی موت مرا، وہ نجات دہندہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ سیکھا تھا کہ انتپاس جو ہے وہ ٹس سے مس نہ ہوا، اور وہ یسوع ناصری کے نام کی تبلیغ کرتا رہا اور تعلیم دیتا رہا، جس کا نتیجہ یہ نکلا، میں نے کو بتایا کہ ایک دن پجاریوں نے انتپاس کا گھیراؤ کر لیا، بلکہ کچھ روایت کہتی ہیں انتپاس کو یہ بتایا گیا کہ ساری دنیا تیرے مخالف ہو گئی ہے، اور آگے سے اس نے جواب دیا کہ میں سب کا مخالف ہوں، جو انتپاس کے لفظ کا مطلب ہے سب کا مخالف۔ تو اسم بائشمی اس نے وہی جواب دیا جو سچے راست باز ایماندار کو دینا چاہیے، خصوصاً ایمان کے تعلق سے، کہ جب اس کے ایمان کو ٹھیس پہنچنے والی ہو، اس کے ایمان کو خریدا جانے والا ہو، اور جب اس کے ایمان کے خاتمے کا جو ہے وہ پلان تیار کیا گیا ہو، تو پھر اسے کہنا چاہیے کہ میں سب کا مخالف ہوں۔ تو روایت کہتی ہے کہ انتپاس کو ارتمس دیوی کے پجاریوں نے گرفتار کر لیا اور اس مندر پہ لے گئے، اور وہاں پہ اس زمانے کا جو رواج تھا ان کا قربانی چڑھانے کا، پیتل کا ایک بیل ہوتا تھا جو اندر سے خالی ہوتا تھا، یعنی اس کے اندر ہول تھا، سارا ہولو تھا، سارا وہ خالی تھا، اور باہر اس کے انہوں نے ایک ڈھکن جو ہے وہ لگایا ہوتا تھا۔ قربانی اس میں رکھنے کے بعد نیچے وہ لکڑیوں سے الاؤ جلاتے تھے، آگ جلاتے تھے، اور قربانی جو ہے وہ بن جاتی تھی، روسٹ ہو جاتی تھی۔ تو اس طرح سے انہوں نے انتپاس کے ساتھ بھی اس طرح کیا کہ انہوں نے اس بیل کے اندر اس کو ڈال دیا اور ڈھکن بند کر دیا اور آگ جلا دی۔ لیکن بڑی دلچسپ بات جو ہم نے سیکھی تھی کہ اپنی موت سے چند منٹ پہلے اس نے باواز و بلند یہ دعا کی تھی کہ اے یسوع میری روح کو قبول کر، اور پھر مسیحی ایمانداروں کو یہ فضل دے کہ وہ راہ راست پر چلتے رہیں۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ شام کو انتپاس کے شاگرد اس کی لاش لینے جب گئے تو آگ نے اس کو چھوا بھی نہیں تھا، وہ مسیح میں سو گیا تھا۔ تو اس طرح سے یہ ایک نمایاں شخصیت ہمارے لیے قابل تلقید ہے، ایمانداروں اور راست بازوں کے لیے جو ہے وہ ایک نمونہ ہے کہ ایمان کے راستے پر چلتے ہم بہت سارے دکھوں میں سے گزر سکتے ہیں، اور ہمیں بہت سارے ایسے حالات ملیں گے جو ہمیں دعوت دیں گے کہ ہم یسوع مسیح کی سچی تعلیم دینے سے جو ہے باز آ جائیں۔ لیکن انتپاس جس کا لفظی مطلب ہے سب کا مخالف، اس نے ثابت کر دیا کہ ان سب کا مخالف ہے جو اسے راہ راست سے ہٹاتے ہیں۔ تو میرے لیے، آپ کے لیے جو بڑا سبق ہمیں 13ویں آیت میں ملتا ہے انتپاس کی شخصیت کے تعلق سے، کہ حالات کیسے بھی ہوں، ہمارے مخالف کتنے بھی زوراور کیوں نہ ہوں، حتیٰ کہ وہ وقت آ جائے کہ موت ہمارے سامنے کھڑی ہو، تو ہمیں گھبرانا نہیں ہے، بلکہ ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ ہم نے جب
स्मुरना की कलीसिया के ताल्लुक से सीखा था, तो वहीं यीशु मसीह ने अपना ये मारूफ और मशहूर बयान दिया कि जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। नाज़रीन, तारीख़ इस बात की शाहद है, गवाह है कि आज तक बेशुमार लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह की खातर अपनी जान कुर्बान की और उनकी तादाद हज़ारों लाखों करोड़ों में है। और हम जानते हैं कि जब हम मुकाशफा की किताब पढ़ते हैं उसके 7वें बाब के अंदर, तो आसमान पर एक इतना बड़ा ग्रोह है जो यीशु मसीह की खातिर अपनी जान कुर्बान करके आसमान पर जो है वो पहुंचा है। तो जैसा कि हम आगे चलकर देखेंगे भी बड़ी तफसील के साथ, तो इंतपास जो है वो हमें रिमाइंडर दे रहा है, हमें आज याद दिला रहा है। वो मेरी आपकी रूहानी अंधी बहरी सोई हुई रूहानी दुनिया के अंदर एक लाउड स्पीकर की तरह हमें इस बात के लिए तैयार कर रहा है, हमें उभार रहा है कि हम दुनिया के साथ, दुनियावी तालीमात के साथ समझौता ना करें, मादा प्रस्ती के साथ समझौता ना करें, बल्कि अपने महबूब और मुनजी खुदाम यीशु मसीह की हर हाल में पैरवी करते रहें। सुनाज़ीन, आज हम 14वीं आयत मुकस्सा जो मैंने अभी पढ़ी है इसके ताल्लुक से कुछ जानेंगे। मैं फिर चंद अल्फाज दोहरा देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे चंद बातों की तुझसे शिकायत है, इसलिए कि तेरे यहाँ बास लोग बलाम की तालीम मानने वाले हैं, जिसने बलक को बनी इसराइल के सामने ठोकर खिलाने वाली चीज़ रखने की तालीम दी, यानी ये कि वो बुतों की कुर्बानियाँ खाएं और हरामकारी करें। तो आज हम बलाम के ताल्लुक से सीखेंगे, जो एक पुरअसरार सी शख्सियत है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं ये बताना चाहता हूँ कि बलाम जो है ये अबरानी ज़ुबान का लफ्ज़ है और ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। बाला का मतलब है निगलना, हड़प करना, खाना, चट कर जाना, मिटा देना। और आम जो अबरानी ज़ुबान का लफ्ज़ है इसका मतलब है लोग या अवाम। तो क्या बलाम का जो पूरा मतलब है ये बनता है कि लोगों को निगल जाने वाला, लोगों को हड़प कर जाने वाला, अवाम को खा जाने वाला और जो उसकी पैरवी करते हैं उनको मिटा देने वाला। तो नाज़रीन, किताब मुक़द्दस गिनती के 22वें बाब से लेकर 25वें अबवाब तक हमें बड़ी तफसील के साथ इस शख्स की सारी कहानी जो है वो मिलती है और हम तफसील के साथ इसके सारे उस कारनामे को भी देखते हैं जो बनी इसराइल की तबाही का सबब ठहरा। इख्तिसार के साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर हम बिल तफसील वो सारे अबवाब पढ़ें तो बहुत सारा वक्त जो है वो दरकार है। आप अपनी रहनुमाई के लिए जो है वो नोट कर लीजिए कि अगर आप बलाम के ताल्लुक से तफसील के साथ पढ़ना चाहते हैं तो गिनती की किताब उसका 22वां बाब और फिर 23वां और 24वां और 25वां, ये कोई 3 से 4 जो अबवाब हैं बिल तफसील हमें इसकी सारी कहानी बयान करते हैं। और इसके ताल्लुक से हम नए अहदनामा में भी इसका तज़किरा जो है वो पढ़ते हैं, यानी जिस तरह पतरस ने अपने ख़त में इसका तज़किरा किया। पहला पतरस 2 बाब
اور اس کی 15ویں آیت مقدسہ میں آپ کے لیے پڑھوں گا، اور وہ بھی بلام کا تذکرہ جو ہے وہ کرتا ہے، جو کچھ اس طرح ہے: وہ سیدھی راہ چھوڑ کر گمراہ ہو گئے ہیں اور باور کے بیٹے بلام کی سی راہ پر ہو لیے ہیں، جس نے ناراستی کی مزدوری کو عزیز جانا۔ خداوند کے کلام کا پڑھا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ اور اسی طرح میں آپ کے لیے پڑھوں گا یہودا کا خط، چونکہ یہ ایک ہی باب ہے اس لیے میں آپ کے لیے پڑھوں گا 11ویں آیت مقدسہ۔ لکھا ہے: ان پر افسوس کہ یہ قائن کی راہ پر چلے اور مزدوری کے لیے بڑی حرص سے بلام کی سی گمراہی اختیار کی۔ تو یہ کون ہے جو اصل راہ سے ہٹ گیا، گمراہ ہو گیا، ناجائز نفع کی راہ پر چل پڑا؟ جب ہم گنتی کے 3 سے 4 ابواب یعنی 22واں، 23واں، 24واں اور 25واں ان ابواب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس کا کچھ سابقہ ریکارڈ یا گواہی نہیں ملتی، لیکن ان ابواب کی روشنی میں ہم اس نتیجے پر ضرور پہنچتے ہیں کہ کسی زمانے میں بلعام کو یقیناً سچے خدا کا عرفان حاصل تھا، اگرچہ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ یہ اسرائیلی تھا، یہودی تھا، یہ غالباً غیر اقوام سے تعلق رکھتا تھا۔ کب، کیسے، کس طرح اسے علم الہیات کا کچھ علم حاصل ہوا یا خدا کے تعلق سے جانا، یہ جاننا بڑا مشکل ہے، لیکن ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایک زمانہ تھا کہ جب اس سے خدا کی پہچان تھی، یہ راست پر چلتا تھا اور خدا کے بارے میں بہت ساری سچائیوں سے واقف تھا، اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ سچے خدا کا عرفان رکھنے کی وجہ سے، خدا کو جاننے کی وجہ سے، خدا کی تعلیمات جاننے کی وجہ سے ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ یہ خداوند تعالیٰ کی خدمت بھی سر انجام دیتا تھا، اور اس خدمت کی وجہ سے دور و نزدیک اس کی شہرت پھیل چکی تھی۔ قدیم زمانے میں نبی کو چونکہ غیب بین بھی کہا جاتا تھا کہ وہ غیب کا علم جانتا ہے، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کے بہت سارے مسائل بھی حل کرتا تھا خدا تعالیٰ کی مدد سے، اور یوں اپنی ان خدمات کی وجہ سے وہ دیگر اقوام میں ایک معروف اور مشہور نبی مانا جاتا تھا۔ اور جیسا ہم جانتے ہیں کہ بائبل کے ریکارڈ سے بھی تھوڑا سا پتہ چلتا ہے ہمیں کہ جب خداوند کا فرشتہ آتا ہے اور وہ خداوند سے دعا کرنے جاتا ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ خداوند سے رفاقت رکھنے والا شخص تھا، وہ خداوند سے محبت رکھنے والا شخص تھا، وہ ایک مبلغ تھا، وہ لوگوں کے لیے خداوند کی طرف سے روحانی رہنمائی اور مدد حاصل کرتا تھا، اور یقیناً وہ بیماروں کے لیے دعا بھی کرتا ہوگا، لوگ شفا بھی پاتے ہوں گے، اور یہی چیزیں انسان کی شہرت کا سبب بنتی ہیں۔ یعنی وہ صرف ایک ناصح نہیں ہے، کوئی نصیحتیں کرتا رہتا ہے، تعلیم دیتا رہتا ہے، تھیولوجی سکھاتا رہتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم ان حوالہ جات کی روشنی میں یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی دیگر خدمات کے سبب سے یہ ایک معروف اور مشہور شخصیت بن گیا تھا۔ اور ہم پڑھتے ہیں خدا کے پاک کلام کے اندر کہ کسی زمانہ میں بنی اسرائیل
جب ملک کنعان کی طرف جا رہے تھے، موعودہ ملک کی طرف جا رہے تھے، تو اسی زمانے میں وہ مواب کے ملک میں بھی پہنچے اور اس کے اندر آ کر انہوں نے اپنے ڈیرے جما لیے، ڈیرے لگا لیے۔ اس زمانے کا وقت کا جو بادشاہ تھا وہ بلق تھا، اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بلق نے جب یہ دیکھا کہ اسرائیل دیگر اقوام کو شکست دے کر یہاں پر پہنچے ہیں، تو اس نے مناسب جانا کہ یہودیوں کے خلاف، اسرائیل کے خلاف تلوار، برچھی، نیزہ، خنجر اور دیگر تمام ہتھیار بالکل بیکار ثابت ہوں گے، اور ان سے براہ راست جنگ لڑنا مترادف خودکشی ہوگا۔ اس لیے اس نے ایک سیف وے، ایک محفوظ راستہ نکالا۔ اس نے اپنے چند وزراء کو، چند وزیروں کو بلعام کے پاس بھیجا اور یہ پیغام دیا کہ ایک قوم میرے ملک میں آ بسی ہے جو ٹڈی دل کی طرح ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ وہ ہمارے ملک کو ایسے چٹ کر جائیں گے جیسے بیل جو ہے وہ گھاس کو چٹ کر جاتا ہے۔ اس کے اندر دہشت اور خوف چھا گیا خدا کے لوگوں کا، بنی اسرائیل کا۔ جنگ لڑنا اس نے مناسب نہ سمجھا، اور اس نے یہ سیف راستہ نکالا اور اپنے وزراء کو بلعام کے پاس بھیجا۔ اور جب وہ ڈیلیگیشن، وہ وفد بلعام کے پاس آیا، تو انہوں نے بلعام کو یہ پیغام دیا کہ مواب کے بادشاہ بلق نے ہمیں بھیجا ہے، اور پیغام یہ ہے کہ ایک قوم ہمارے ملک میں آبسی ہے جو ٹڈی دل کی طرح ہے، اور بادشاہ سلامت چاہتا ہے کہ تم آؤ اور ان پر لعنت کرو اور وہ مٹ جائیں، اور اس کے افزانے میں آپ کو بادشاہ کی طرف سے اعلیٰ انعامات دیے جائیں گے۔ ہمیں یہیں سے پہلا وہ سراغ ملتا ہے جس نے بلعام کے ایمان میں سوراخ پیدا کر دیا، دراڑ پیدا کر دی، خلیج پیدا کر دی۔ اسے معلوم تھا چونکہ بنی اسرائیل کی جو فتوحات تھیں وہ ہر جگہ پہ پہنچ چکی تھیں۔ گو اس زمانہ میں جو میڈیا تھا وہ آج کی طرح تو نہیں تھا، تاہم لوگ پیدل سفر کرتے اور بحری جہازوں پہ سفر کرتے، کشتیوں پہ سفر کرتے، اور ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، یوں اس وقت کی معلومات دنیا میں خبر جو ہے پھیل جاتی۔ اور بلعام اس بات سے واقف تھا کہ بنی اسرائیل خدا کی قوم ہیں، خدا کے ممسوح ہیں، خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ اسی لیے تو خدا نے فرعون کو شکست دی، اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ فرعون کے جادوگر کچھ بھی نہ کر پائے، تاہم جس چیز نے اس کے ایمان کو ہلا کر رکھ دیا وہ انعامات تھے، اور اسے صرف یہی جواب دینا چاہیے تھا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، لیکن اس نے خود اپنے لیے ہلاکت کا راستہ منتخب کیا، اور یہیں سے اس کے ایمان کی تنزلی شروع ہوتی ہے۔ اس نے کہا ٹھہرو، میں پہلے دعا کروں گا، میں خدا سے پوچھوں گا، ذرا مجھے بتائیے کہ جب مجھے یہ معلوم ہے شراب حرام ہے، گناہ ہے، تو کچھ شخص مجھ سے یہ پوچھنے آتا ہے کہ پادری صاحب دعا کرو، میں شراب کا کاروبار کرنا چاہتا ہوں، تو کیا بحیثیت مبلغ پریچر
مجھے ٹھہر کر دعا کرنی ہے یا کتاب مقدس کے مطابق اس کو جواب دینا ہے؟ تو ناظرین، اس اہم شخصیت کے تعلق سے ہم ضرور سیکھیں گے اور برکت پائیں گے۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے، سننے کے لیے دیکھتے رہیے PMI TV۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔